أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه لذات الموت. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ عزیز حفاظ کرام، طلباء اعظام، برادران اسلام اور پردہ نشین عزت مآب ماؤں اور بہنوں، یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک 2 سے 3 مراحل آتے ہیں، اس کی عمر کے حصے ہیں جسے ہم شیرخارگی کا نام دیتے ہیں، جس عمر کے حصے میں بچے کی خوراک، لباس، موسم کے مطابق بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہیں بچے کو سردی، گرمی، ٹھنڈی، گرم ہوا نہ لگ جائے۔ اس کے بعد بچپنا ہے، پھر لڑکپن، جوانی اور کرتے کرتے بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کے متصل بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا بڑھاپا 150 سال تک رہے گا۔ یہ بابا جی امید ہے کہ 80-90 سال کی زندگی اور بسر کریں گے۔ یقیناً اس کے بعد انسان کی موت ہے، اور یہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے مجھ سمیت کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ کوئی انسان اس موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ موت وہ اٹل حقیقت ہے، وہ عیاں اور واضح بات ہے کہ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی خطاکار اور سیاہکار ہو، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے نہیں مرنا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ موت مجھے بھی آنی ہے۔ اسی بات کو لے کر آج ہم آگے چلتے ہیں، 15 سے 20 منٹ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ یہ
کہ ہمارا بس اس دنیا کے اندر ہی بس ہم نے جینا ہے، اس کے بعد اگر مر گئے تو کسی دوسرے جہاں میں ہم نے آنکھ نہیں کھولنی، یا ہمارے سامنے ایک دوسرا جہاں بھی آنے والا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے۔ کیا وہ دن آنے والا ہے یا نہیں آنے والا، ہمیں ہماری زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اور موت کے حوالے سے ہی کسی عربی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، الموت قدح کل نفس شارب، موت ایک پیالہ ہے، الموت قدح، موت ایک پیالہ ہے، کل نفس شارب، خالق و مالک نے جس شے کے اندر روح پھونک دی ہے، کل نفس، ہر نفس نے، شارب، اس پیالے سے چکھنا ہے، پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخل، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر ذی روح شے نے اس دروازے سے گزر کر پھر اگلی منزل کی طرف اس نے جانا ہے۔ اور یہ موت وہ پیالہ ہے، موت وہ دروازہ، قبر وہ دروازہ ہے، وہ گاڑی ہے قبر، کہ انسان کے پاس جتنے بھی روپے پیسے ہوں، انسان اپنی ساری کی ساری زندگی کمائی ہوئی دولت، اربوں لاکھوں کروڑوں روپے کا، ڈالروں اور پاؤنڈز کی بھی اگر بات کریں، وہ ساری کی ساری لگا کر اپنے لیے ایک اضافی سانس بھی نہیں خرید سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس لمحے اس کی موت واقع ہو کر رہنی ہے، تو اپنی ساری کی ساری جمع پونجی، اپنی اولاد، اپنا مال لگا کر بھی وہ اپنے لیے ایک سانس بھی نہیں خرید سکتا۔ اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے موت کو یاد کرنے کے حوالے سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی موت کو یاد نہیں رکھتے۔ اگر ان کے سامنے ان کی موت کا یا کسی کے جنازے کا، کسی میت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کیا سارے جا رہے ہیں، سب نے جانا ہے، مرنا، یہ کون سی بڑی بات ہے جی، ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں لوگ مر گئے ہیں، میں نے کوئی انوکھا ہی مرنا ہے۔ نفرت کرنے لگے، یہ ٹاپک ہی، اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کرے جی، بس مرنا ہے، ٹھیک ہے جی، زندگی گزارے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بندے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم تھوڑی سی زندگی اور جی لیں، چند سانسیں ہمیں اور مل جائیں، چند افراد سے لقاء و ملاقات اور ہو جائے، چند روپے پیسے اور کما لیں۔ اگر زیادہ اچھی اور ہم بھلائی کی اور خیر کی بات کریں کہ چند نیکیاں ہم اور زیادہ کر لیں، تو پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے تو ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، ہر حال میں اپنی موت کو اپنے تمام کے تمام معاملات میں اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جو بھی معاملہ طے کرنا ہو انہیں اپنی آخرت، اپنا دوسرا جہان، اگلا جہان انہیں یاد رہتا ہے۔ سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اپنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں، وہ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے فضیلت والا انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اچھے بول بولتا ہے، جو اپنی بات کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میرے سامنے چھوٹا ہے بڑا ہے، جو اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس بات کو کرنے کی اجازت مجھے میری شریعت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس انصاری صحابی نے دوبارہ سوال کیا کہ افضل انسان کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس کا اخلاق اچھا وہ افضل انسان ہے، آپ بتائیے کہ دور اندیش انسان کون سا ہے، جو لمبی سوچ رکھتا ہے، جو اپنے فیوچر اور مستقبل کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں عقل مند انسان کہہ سکتے ہیں۔ عقل مند انسان کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تمام کے تمام معاملات طے کرتا ہے۔ تو حضرات، اب مجھے اور آپ کو اس بات سے بالکل آیا ہو گیا ہے کہ عقل مندی کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے عقل مندی کسی اور کو سمجھ لیا ہے، ہم نے عقل مندی سمجھ لیا ہے کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لینا، کوئی سستی چیز ہے ہم نے مہنگی فروخت کر دیا، بھائی ہم کامیاب ہیں، ہم نے بڑی حکمت عملی سے کمایا ہے۔ ہم نے کسی کو دار لگا دیا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی کو چونا لا دیتا، چھری پھیر دیتی، دوسرے بندے کو محسوس اور احساس ہی نہیں ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کو عقل مندی سمجھ لیا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت اور اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو، فرشتے کو، یہ بات دیکھیے، بات چل رہی ہے موت کی، کہ موت سے انسان کو مفر نہیں ہے، موت سے انسان کچھ بھی کر لے، بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لائیے۔ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر حاضر ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کی روح کو قبض کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور فرشتے کے تھپڑ مارا، مکہ مارا اور اس کی آنکھ ضائع کر ڈالی۔ فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی، اس قدر جلال میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو کسی قدر خوش ہی نہیں ہے، وہ بندہ اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جان نکالی جائے، اس نے تو میری آنکھ ضائع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹائی، اس کو تندرست کیا اور واپس کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو اگر یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے تو چلیں آپ کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک آپشن رکھتے ہیں کہ بیل کی پشت پر آپ ہاتھ رکھیں اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بیل کے بال آ جائیں، ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اتنے سال جی سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاتھ میں بیل کے اوپر رکھوں گا، میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں، ہر ایک بال کے بدلے میں مجھے 1 سال اضافی جینے دیا جائے گا۔ اللہ جی فرشتہ جی اس کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہے، پھر ہم حاضر ہو جائیں گے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ پھر بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد اگر موت آنی ہے تو پھر تو میں اب بھی حاضر ہوں، مجھے اب بھی یہ بات منظور ہے کہ میری روح نکال لی جائے۔ بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، انسان اپنی موت سے جس قدر بھی بھاگ جائے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ موت سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا، موت اس کو پا لے گی۔ انسان اپنے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں انسان سیدھے پر دیواریں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر مضبوط ترین کنوں کے اندر بھی موجود ہو، تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور مضبوط ترین دیواریں ہیں، لوہے کی دیواریں اور کلے بنا دیے گئے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت میں تلاش کر لے گی کہ بندہ کہاں گیا ہے، نمبر اس کا لگا ہوا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ حضرات پھر اس لیے مجھے یہ کہنا ضروری ہے میرے لیے کہ میں آپ کو اس بات کا آج یہ سبق دے کر جاؤں اپنی طرف سے کہ آج کے بعد ہم نے جو بھی اپنا معاملہ طے کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر پھر طے کرنا ہے۔ ہم نے جو بھی اپنی زندگی کا کوئی احسن قدم اٹھانا ہے، ہم نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی موت کو رکھنا ہے، اپنی آخرت کو رکھنا ہے۔ اکثروا ذکر حاضم اللذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو تمہاری لذتیں ختم کر دے گی، جو تمہاری جاشیاں برباد کر ڈالے گی، اکثر ذکر حازم اللذات، جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، یہ زندگی کے مزے چھین لے گی، اس چیز کو، اس شے کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ شے کیا؟ الموت، وہ تمہاری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم اپنے مالوں کی وجہ سے، اپنی اولادوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے رکھنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس انسان نے ایسا کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک طائرانہ نظر اس معاشرے پر ڈالتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، صرف اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی فکر نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فکر نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ انسان نے آخر مرنا ہے، جتنے مرضی تردد کر لے۔ یاد آ گیا مائیکل جیکسن، امریکن سنگر کا نام آج ہم ممبر پر لیتے ہیں، مائیکل جیکسن۔ صرف بات نصیحت کے لیے میں کرنے لگا ہوں جی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا میں نے 150 سال زندہ رہنا ہے۔ کتنے سال؟ 150 سال۔ اس نے کہا کہ میں نے 1.5 صدی زندہ رہنا ہے، اور اس شخص نے، مائیکل جیکسن نے، اپنے زندہ رہنے کے لیے 150 سال زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک سب سے پہلے جو کام کیا اور سب سے اہم کام، اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹروں کا ایک پینل رکھا، ایک ٹیم تھی اس کے ساتھ ڈاکٹروں کی۔ اگر مائیکل جیکسن نے پانی پینا ہے تو انہوں نے لیبارٹری سے چیک کر کے پانی دینا ہے کہ یہ پانی آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس کے اندر کوئی جراثیم تو نہیں ہے۔ خوراک دینی ہے تو انہیں چیک کر کر ماپ تول کے دینی ہے کہ اس انسان کو، مائیکل جیکسن کو، صبح ناشتے کی کتنی ضرورت ہے، پروٹین اور وٹامنس کتنے چاہیے اسے، وہ ساری کی ساری خوراک اس کی چیک کر کے دیتے تھے اسے۔ اس نے اگر کسی دوسرے انسان سے مصافحہ کرنا ہے، سلام لینا ہے، تو اس نے گلفز استعمال کرنے ہیں، گلے بڑے کم ملنے ہیں، اس نے گلفز کا استعمال کر، بیماری نہ پھیلا جائے۔ کیوں؟ 150 سال زندگی گزارنی ہے، یہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے اپنی سرجری کروا لی، جسم کو، میری جلد کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنی اس نے رنگت تبدیل کی۔ لیکن ہوا کیا؟ غالباً 1958 میں اس کی پیدائش ہوئی، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، 1958 میں ہمارے پاکستان بننے کے بعد، اور وہ بندہ یہ 25 جون 2009 کو وفات پا گیا۔ بڑی مشکل سے 50 سال وہ بندہ زندگی گزار کے گیا۔ دعویٰ کتنا تھا؟ 150 سال ہے، اور اس نے کیا کچھ احتیاطی تدابیر نہیں کی۔ ڈاکٹر اس نے پاس ہائی کوالیفیکیشن، اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹر رکھے تھے کہ میں نے زندگی اتنی گزارنی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اگلے دن اس کا ایک فنکشن تھا، گانے گایا کرتا تھا، رات کو بڑی ٹکٹیں بکنے کی، اس کے پروگرام کی، اس کے فنکشن کی، لیکن رات کو صبح سے وہ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ ڈاکٹر بھی بھیجتے رہ گئے، ہو جاتی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ڈاکٹر رکھو ساتھ، مضبوط گلے بنا لو، دیواریں بنا لو، جتنی مرضی احتیاطی تدابیر کر لو۔ بندہ صرف MBBS کا کورس اس لیے کر لے کہ کم از کم میں اپنی صحت کا خیال اچھی طرح رکھ سکوں گا۔ نہیں حضرت، بات وہی ہے، جب وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی تمہیں اضافی نہیں دیا جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راہ پر رکھو، اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اپنی جبین کو، اپنے سر کو جھکاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت آ گئی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ کتنے عزیز ہیں، کتنے ہمارے دوست ہیں، ہمارے حقیقی سگے بھائی ہم میں سے کئیوں کے موجود ہوں گے کہ کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کے والد صاحب چلے گئے، ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر وہ نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے رہے، آج ہمارے ساتھ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں دیکھنے کو وہ لوگ نہیں ملتے۔ مجھے یاد آئے کہ طارق لون صاحب آج زمین کے حوالے کر دیے گئے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ حاجی صاحب جن کی سرپرستی میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس محلے کی ہم بات کرتے ہیں، حاجی رزاق صاحب، عبدالرزاق صاحب، جن سے ہم ٹکی ٹافی لیس پاپڑ لے کے کھاتے رہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور
جن سے ہم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، قاری عبدالودود نبیل محمدی صاحب اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام افراد کے درجات بلند فرمائے، آج وہ زمین کے حوالے کر دیں، آج ہماری نظروں سے ہو جائے، اور قیامت کی دیواروں تک جب تک قیامت نہیں آ سکتی وہ ہمارے سامنے کسی صورت نہیں آ سکتی۔ اور میں اور آپ کیا تصور کر لیا ہے، کیا ہم نے سدا یہاں پر رہنا ہے؟ اگر سدا نہیں، کیا ہم نے 50 سال زندہ رہنا؟ کیا ہم نے مزید 100 سال زندہ رہنا؟ آج اگر میں یا آپ میں سے کوئی بندہ ان لاؤڈ سپیکرز میں آ کر کے اعلان کرتا ہے حضرات فلاں بن فلاں یا فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ رضائی الہی سے وفات پا گیا ہے، نماز جنازہ شایان سینٹر کے گراؤنڈ میں اتنے بجے ادا کی جائے گی، تو حضرت بعید نہیں ہے آج جمعہ کل ہفتے کے دن مجھے اور آپ میں سے کسی کے نماز جنازہ کا اعلان کیا جا رہا؟ بھول چکے ہیں ہم موت کو۔ الموت قدم کل نفس شاطر، حضرات اس بات کو یاد رکھیے، ہر انسان نے اس موت کے پیالے سے چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کا تصور کرتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، لوگ آپ کو مارنے کی نعوذ باللہ کی ظالم سازشیں کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں ختم کر دی جائیں، آپ کا وجود اس صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے، تو اللہ کے نبی آپ کیا سمجھیں افہم الخالدون، جو لوگ یہ غلط تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں وہ کیا ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ بات برحق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت جیسا ذائقہ چکھنا پڑے گا، انک میت وانہم میتون۔ اور یارو اس بات کو ذرا سمجھو، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے چھٹی نہیں ملی، میں اور آپ کس بات کی گاجر اور مولی ہیں؟ میری اور آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، موت سے بھاگ سکتے ہیں، یا ہمیں کنارہ کہ بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے قبر نے تو ایک دفعہ دبانا ہے، اور اتنا وہ قبر دبائے گی کہ بندے کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف کی آپس میں ایسے ہو جائیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھا، جیسے انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اس طرح انسان کی پسلیاں داخل ہو جائیں گی۔ لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کسی انسان کو بقا ہوتی لما مات خیر المرسلین محمد، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی موت نہ دیتے۔ وہ نبیوں کے سردار، وہ تمام سرداروں کے سردار، وہ سردار کہ جس کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ سردار کہ جس سے پتھر کلام کرتے ہیں، اور وہ سردار جس سے پیڑ درخت اور تنے جدائی برداشت نہیں کر سکتے، رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسی ہستی اور ایسے انسان کو بھی موت دے دیتا ہے۔ تو حضرات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، میں نے اور آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اس محلے میں نہیں رہنا، اس کوچے میں نہیں رہنا، ہم نے انشاءاللہ جلد ہی اس دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے جانا ہے۔ تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آپ کو ایمان پر موت دے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی معذرت سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ سمجھیں کہ موضوع سے ہٹ کر ہے تو یہ بھی سمجھیے، میرے سامنے ماشاءاللہ کافی افراد موجود ہیں، لیکن یہی اگر میں عصر کی نماز پڑھاؤں گا تو یہ بندے مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ وہ افراد کہاں گئے جو جمعے میں بڑی ہوئی مسجد تھی، پچھلے جمعے بھی میں آیا تو وہ جوتوں والی جگہ تک افراد موجود تھے، آج تو موسم ذرا خراب ہے، تو میں نے کہا یہ عصر ٹائم کدھر چلے جاتے ہیں، مغرب ٹائم نہیں آتے، فجر ٹائم نیند آئی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے سمجھ آ جاتی ہے، آنکھ بھی کھلی گرمی پڑ لیتے ہوں گے آپ، سمجھ آتی ہے، لیکن عصر ٹائم آپ پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس لیے مسجد آپ کے پاس ہے، بالکل آپ کے پاس مسجد ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پنجگانہ اوقات کا نمازی بنائے اور باجماعت نماز ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بات کو ہمارے قلوب و اذہان میں راسخ فرمائے، اللہ ہمیں ہماری موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔